محمود اچکزئی صاحب سے ایرانی انٹیلیجنس کے تعلقات تھے تو وزارت داخلہ کا وہ کاغذ تو میں نے خود دیکھا ہے ایرانی انٹیلیجنس سے، اور افغان انٹیلیجنس کے ذمہ دار افسروں کے ساتھ ان کی تصویریں لوگوں کے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ANP والوں کی بھی موجود ہیں، اور بڑے بڑے پارساؤں نے یہ کام کیا ہے. ٹھیک. تو غلام اسحاق خان صاحب ان چند لوگوں میں سے ایک تھے جن سے میں ساری زندگی ملا ہوں. میں مولانا مودودی کے بارے میں یہ بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں، جلال کیانی کے بارے میں کہہ سکتا ہوں، اور غلام اسحاق خان کے بارے اور بھی ہوں گے لوگ، میں جو فوری نام ذہن میں آ رہے ہیں، جو غیر محتاط اور غیر ذمہ دارانہ گفتگو کبھی کرتے ہی نہیں تھے. ٹھیک. دیکھیں نا، ایٹمی پروگرام کے معاملے میں غلام اسحاق خان کا جو رول ہے وہ عبدالآباد تک تاریخ کا حصہ رہے گا. میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں، لیکن وہ واقعہ ایسا ہے کہ بار دیگر سنایا جا سکتا. بارتھولومیو گئے، جنرل حمید گل موجود تھے، اسلم بیگ زندہ ہیں، سید عابدہ حسین زندہ ہیں، اور خارجہ سیکرٹری ان کا میں نام بھول گیا جو بعد میں کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی بنے، وہ موجود تھے. اس نے کہا، مسٹر پریزیڈنٹ بارتھولومیو نے کہا، اسپیشل نمائندہ آیا تھا امریکی صدر کا، there is a duck in your backyard. It swims like a duck. It swims like a duck. And you say it is not a duck. آپ کے پچھلے ذہن میں ایک بطخ ہے جو بطخ کی طرح بولتی ہے، بطخ کی طرح تیرتی ہے، مگر آپ کہتے ہیں یہ بطخ نہیں ہے. عجیب جواب دیا غلام اسحاق خان نے. انہوں نے کہا yes it swims like a duck اور وغیرہ وغیرہ. But when I say it is not a duck, it is not a duck. آپ کی ایک اور پیشگوئی درست ثابت ہوئی. آپ نے بہت پہلے کہا تھا PDM جب بنی تھی، اور آپ نے کہا تھا سینٹ کے الیکشنز ہوں گے تب بھی آئیں گے، استعفے نہیں دیں گے. مولانا نے یہ واضح کر دیا ہم سینٹ الیکشن میں اس لیے حصہ لیں گے تاکہ ان نااہلوں کے پاس سینٹ نہ چلا جائے. نہیں، ظاہر ہے ہم نے تو بالکل واضح یہ بھی آپ سے شروع میں کہا تھا کہ تحریک نہیں چلے گی. اندازے ہیں، درست بھی ہوتے ہیں نادرست بھی ہوتے ہیں، دیکھنا ہوتا ہے. بھائی افغانستان پہ بات آتی ہے نا، تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس میں بنیادی معاہدے میں تضادات کیا ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے، تضادات کو ساتھ لے کر آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ساری خرابی تجزیے کی ہوتی ہے. عمل تو تجزیے کے بعد شروع ہوتا ہے نا. اگر تجزیہ ہی ناقص ہے، یعنی یہ تجزیہ ہی ناقص تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اور PTI کے درمیان اختلافات پیدا کر کے دباؤ ڈال کے اسٹیبلشمنٹ جھک جائے گی یا آپ کوئی نتیجہ حاصل کر لیں اور ہم اس کو اکھاڑ پھینکیں گے. اور اصل میں یہ تجزیہ کیوں غلط ہے؟ آدمی کی جبلت اسے گمراہ کرتی ہے. بات یہ تھی، سب نظر مولانا فضل الرحمان نے کہا بھی تھا نواز شریف سے اور زرداری سے کہ اس وقت آپ ہم لوگ اکٹھے ہوں گے جب ہم سب جیلوں میں پڑے ہوں گے. اس لیے کہ کرپشن تو بہرحال کی تھی. وہ عمران خان کے ساتھی کوئی بڑے نیک پاک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے تو کرپشن کی تھی نا. تو جو آدمی جس کے اتنے تضادات ہیں وہ کتنا دباؤ ڈال سکتا. ٹھیک ہے، اس پہ معاہدے کے اوپر بھی بات کریں گے. ہارون صاحب، سیاسی لیڈرشپ کے اوپر تو آپ بات کرتے ہیں کہ وہ کرپشن کرتے ہیں، کرپشن میں اضافہ بھی ہوتا ہے. کیا افسر شاہی میں یہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی؟ کیا ہمیں موجود نہیں ہے؟ افسر شاہی زیادہ کرپشن کر رہی ہے. یعنی اب جتنی سیاستدان کر رہے ہیں نا، افسر شاہی اس سے زیادہ کرتی رہی ہے، چیزیں چھپی رہیں، سیاستدانوں پہ بات ہوتی رہی. اب جیسے جیسے چیزیں رفتہ رفتہ کھلتی ہیں نا بعض اوقات. دیکھیے، صوبائی حکومت میں پنجاب میں خاص پر رولز آف بزنس کے تحت وزراء کے کوئی خاص اختیارات نہیں ہیں. سارے وزیر اعلیٰ کے اختیارات ہیں. یہاں چونکہ نون لیگ کی بیشتر حکومت رہی تو یہ سینٹرلائز تھا، یعنی ایک آدمی کے ہاتھ میں. شہباز شریف صاحب جو کرتے تھے بجٹ میں جو چاہتے تھے کرتے تھے، ان کی مرضی سے ہوتا تھا. افسروں کا تقرر بھی اس طرح ہوتا تھا کہ جونیئر افسروں کو وہ اعلیٰ عہدوں پہ فائز کر دیتے ہیں. بعض کا سینئر افسروں کے ماتحت ہوتے، 19ویں گریڈ کا افسر ہے اس کو 21ویں گریڈ کی جاب دے دی، 20ویں کی دے دی. اس میں جو عجیب و غریب واقعہ انہوں نے کیا جو مجھے یاد نہیں پڑتا، میرا علم محدود ہے اور ظاہر ہے میں دنیا کی سب چیزیں نہیں پڑھ رکھی ہیں، کہ کبھی کسی نے سول سروس میں یہ کیا ہو کہ جونیئر افسروں کو اس طرح یعنی سینئر کیا ہو، ایکسیپشنلی کیا ہوگا. لیکن جو انہوں نے یہ کام کیا نا، یہ عجوبہ ہے کہ کمپنیاں بنا دیں، 56 کمپنیاں بنا دیں. بھائی کمپنی کیا ہوتی ہے؟ بھائی وہ ڈیفائنڈ ہے، یہ سول سروس ہے، یہ ڈپٹی کمشنر ہے، یہ پولیس کا ہے، یہ محکمہ مال ہے، یہ محکمہ زراعت ہے، فلاں فلاں. ایک کمپنی کیا ہوتا ہے؟ کمپنیاں بنا دی. اس کی میں ایک مثال یہ عرض کرتا ہوں. محکمہ صحت میں پرائمری ہیلتھ اینڈ ہیلتھ
یہ پرائمری ہیلتھ اور ہیلتھ کیا ہے؟ ہیلتھ تو ہیلتھ ہوتی ہیلتھ تو ہیلتھ ہے، یہ تعلیم تھوڑی ہے پرائمری اور میٹرک اور وہ اور فلاں. اچھا، ایک کمپنی بنا دی، آؤٹ آف 36 ڈسٹرکٹس 14 اضلاع اس کو دے دیے. اور عثمان انور ایک صاحب سے ریٹائرڈ کیپٹن، اب معلوم نہیں کس عہدے پہ ہیں، شاید اب بھی ہوں، سیکٹری ہوں گے، اب کیا ہوں گے وہ انہیں بنا دیا اس کا سربراہ. اس میں کیا کیا عجیب واقعات ہیں. یعنی 1500 ڈیلی ویجر ملازم رکھے گئے 50 ہیڈ آفس میں. اچھا. اور ان کی میجارٹی جو ہے وہ افسروں کے گھروں میں کام کرتی تھی. افسروں کے ذاتی ملازم کو رکھا حتیٰ کہ فواد حسن فواد کے خلاف جب عدالت میں مقدمہ چل رہا تھا، جب وہ گرفتار تھا، اس کے گھر میں اسی کمپنی کے 3 آدمی کام کر رہے تھے اور سیکٹری اسے پروٹیکٹ کر رہے تھے. اچھا، پھر کوئی انہوں نے 20 مشیر رکھے جن کی تنخواہیں 1.25 لاکھ سے لے کے 3.25 لاکھ 1,25,000 سے لے کے 3,30,000 تک تھی. اس کے بارے میں جنرلی یہ باور کیا جاتا ہے کہ ان میں سے بیشتر ملازم تھے ہی نہیں، وہ پیسے افسروں کی جیبوں میں جاتے تھے. 15 لاکھ سے لے کے 30 لاکھ روپے تک تنخواہیں تھیں. پھر ایڈیشنل چارج دے دیا جاتا تھا. ایک آدمی ڈیپٹی سیکٹری ہے یا ایڈیشنل سیکٹری ہے یا جوائنٹ سیکٹری ہے، اس کو ایڈیشنل چارج دے دیا جاتا تھا کسی کمپنی میں کسی چیز کا ایڈیشنل، کہ تم یہ بھی کرو. ان میں سے ایک صاحب نے اپنے مکان کی مرمت پہ 15 لاکھ روپے خرچ کیے. مکان کی مرمت پہ 15 لاکھ روپے. وہ بجٹ تو ہے ہیلتھ کے لیے، مکان کی مرمت پہ کیسے لگ گیا؟ مال مفت دلے بے رحم. نہیں، مطلب یہ کوئی پوچھنے والا بھی ہونا، اس کا مطلب یہ نیگلیکٹ کرتے تھے. بادشاہ تھے نا شہباز شریف صاحب کی، جنہوں نے زندگی میں ایک دھیلے کی کرپشن بھی نہیں کی، حالانکہ انہوں نے تو پورا ایک لشکر پال رکھا تھا جو کام یہی کرتا تھا. ایک دوسرے افسر نے 2,60,000 روپے کے آئی فون خریدے. سیکٹری ہیلتھ کے گھر پہ، وہ جو پرائمری ہیلتھ کے جو سیکٹری تھے، ان کے گھر پہ 4 گاڑیاں تھیں جو ڈاسمین راشد نے بڑی مشکل سے ریکور کی، مشکل سے منسٹر صاحبہ نے. اتنے وہ مضبوط تھے کہ گاڑیاں بھی نہیں وہ افسر ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں نا. واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے ہیں. گو سلو کی پالیسی ہے. پہلے تو یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم تو نیب سے ڈرتے ہیں، نیب مداخلت کرے گی، ہم کیوں کام کریں اور ہم ذمہ داری کیوں لیں. اب وہ ترمیم کر لی، اب انہیں امیونٹی دیتی، اب نیب سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اب انہوں نے اپنے گروپ بنائے ہوئے ہیں. وزیر اعلیٰ کا نام ہے عثمان بزدار. یہ جب بھی پنجاب کا کوئی تجزیہ تو ایک بات یاد رکھیں، وزیر اعلیٰ کا نام ہے عثمان بزدار. یہاں کوئی جہانگیر ترین نہیں بیٹھا ہوا ہے، کوئی چودھری پرویز الہی نہیں بیٹھا ہوا. عثمان بزدار ہے. عثمان بزدار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ لامحدود، جب وہ ایڈیشنل چارج ملتا تھا اس میں ایک شک تھی بڑی دلچسپ، پیٹرول لامحدود. لامحدود کیا مطلب ہے؟ 1000 لیٹر، 2000 لیٹر، 4000 لیٹر. لامحدود، لامحدود کوئی حد نہیں ہے. نہیں بھائی، ہمارے دفتروں میں بھی ہوتا ہے. میں نے بعض ایسے دفتروں میں کام کیا ہے کہ میرے وہ لکھا ہوا تھا کہ جتنا چاہے پیٹرول استعمال کریں، مگر یہ تو نہیں ہم کر سکتے تھے نا کہ کبھی بہت خرچ کر لے گا، 500 لیٹر کر لے گا، اس سے زیادہ اگر کرتے ہیں تو آبویسلی وہ روک دیتے ہیں نا فوراً. نجی اداروں میں تو نہیں ہو سکتا. وہ تو بیچ بھی دیتے ہوں گے یار، ان سب لامحدود میں تو جو چاہیں کریں. جنگل کے بادشاہ، جنگل کا قانون. بچہ دیں یا انڈا دیں. حادثہ پھر کوئی بستی میں ہوا ہے شاید، رات روتے ہوئے شام روتے ہوئے جنگل سے ہوا. یہ اس ملک میں کیا کمی ہے جی ذرا بتائیے؟ یہ ہرے بھرے کھیت، یہ اتنی معدنیات، دنیا میں بہت کم ملکوں میں اتنی معدنیات. ایماندار لیڈر کی کمی ہے. یہ زرخیز زمینیں، یہ دریا بہتے ہوئے، محنتی لوگ. اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، نفاذ قانون نہیں ہے، اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. BRT پشاور ہو یا یہ ہو. دیکھیے جتنے منصوبے بنائے شہباز شریف نے، وہاں تو 35% کا سیدھا حساب تھا. سندھ میں اب بھی یہی ہے، 35% تو رکھ لیں گے، باقی 70,000 بوریاں گندم کی غائب. 70,000 بوریاں، سوچنے میں 7 ارب روپے کی گندم غائب. سوچنے میں بھی وقت لگتا ہے. 70,000 بوری، اور وہ ان میں بھس بھرا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں چوہے کھا گئے. کمال چوہے بھائی 7 ارب چوہے تھے جو 70,000 بوریاں کھا گئے. اور وہ وہیں جانے سندھ کے وہیں جا کے وہ کھاتے ہیں. پنجاب میں نہیں کھاتے، پختونخوا میں نہیں کھاتے، بلوچستان میں نہیں کھاتے. سندھ کے چوہے جو ہیں وہ کوئی 2-2 فٹ 4-4 فٹ کے ہوتے ہیں.
اچھا یہ یہاں بھی یہ تو چھوٹے پروجیکٹ بناتے ہی نہیں تھے نا شہباز شریف صاحب، دہلے کی کرپشن نہیں کر رہی، بہت سارے دھیلوں کی، اور بالکل ان کے ساتھ تو اسٹیبلشمنٹ کا رویہ بھی نرم ہے، اور پتہ نہیں کیا ہے ان کے پاس نسخہ کہ بھائی یہ مرکز سے منظوری لینے کی ضرورت نہیں، یہ بنا ہی نہیں سکتے تھے مرکزی حکومت سے پوچھے بغیر، یہ جو جنگلہ بس بنائی ہے بس اس کے 4 حصے کر دیے، میٹرو بس ہے، 4 الگ، میٹرو بس، چلو میٹرو بس کہہ لیں گے اس کو، 4 جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لاہور وہ شہر ہے جہاں درجہ حرارت 45-46 تک جاتا ہے، یہاں ماحولیات کا محکمہ اجازت ہی نہیں دے سکتا تھا اس کی، ٹھیک ہے، ریلوے بھی انڈر گراؤنڈ ہونی چاہیے تھی جو پرویز تاریخی مقامات کے اوپر اچھا بڑی یہ ان افسروں کی مدد سے ہی تو ہوتا رہا۔ یہ جو انڈیکس میں آپ 120 سے 124 پہ چلے گئے تو عمران خان تو پیسے نہیں کھا رہا، نواز شریف تو کھاتا تھا، زرداری بھی کھاتا تھا، اب بھی کھاتا ہے، عمران خان نیچے کھاتے ہیں، اپنا نہیں چھوڑتے تھے، اور بہت سے سیاستدان بھی، بعض سیاستدان کلین بھی ہیں، ان کا ذکر ہی نہیں ہوتا، فخر امام کا ذکر ہی نہیں ہے کہیں، ٹھیک ہے نا، جو کلین ہے ان کا ذکر ہی نہیں کرتے، ہماری بھی عجیب عادت ہے نا۔